جی السلام علیکم 623 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ایپیسوڈ میں کچھ ملکی حالات کی بات ہو جائے جو کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے۔ ایک تو ہمیں ہمسایہ انڈیا جیسا ملا جس کے ساتھ ابھی تک کشمیر کا قضیہ چل رہا ہے۔ ایک غیر ملکی جن کا اثر رسوخ، اور اس کے بعد ہمارے اپنے ملکی حالات۔ اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کے نقشوں پہ نظر دوڑائیں تو ان کی خوش بختی ہے کہ انہیں ہمسائے بھی اچھے میسر آئے، کلائمیٹ بھی ان کو خاص کر یورپ کو ایسی ملی کہ وہاں گرینری ہے، یہ دھول وغیرہ کا مٹی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں رہ کے آیا ہوں وہاں، لیکن ہمارے جو ملک ہیں وہ مدنیات سے بھرپور ہیں، افرادی قوت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، محنت کش بھی ہیں، جفا کش بھی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنلی کچھ نہیں ہوتا، انٹرنلی کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں ہمارا ہمسایہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس کا نام بھارت ہے۔ اگر وہ نہیں تو افغانستان میں پچھلے 20-25 سال سے جو سلسلہ جاری ہے اس کا براہ راست اثر بھی ہمارے ملک پہ ہوتا ہے، ہماری معیشت پہ ہوتا ہے، ہمارے کلچر پہ، ہمارے لوگوں پہ۔ جس طرح ہم نے ملینز آف ریفیوجیز کی میزبانی کی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، دونوں ہمسایوں کو، تو پھر تیسری جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے مفادات ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہم ڈسٹرب رہتے ہیں۔ چلے مان لیا ان تینوں میں سکون ہے، تو پھر ہمارے جو اپنے ملکی حالات ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، میں تو انہیں یہی کہوں گا کہ دور بینی، دور اندیشی نہیں ہے۔ سیاستدان ضرور ہیں، لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر کے پاس ویژن ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ کبھی بھی ہمیں ایک سال بھی ایسا نہیں ملا جس سے ملک میں سکون ہو، امن ہو اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بلکہ آج کل تو ویسے بھی پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ مسائل سے دوچار ہیں۔ وسائل تو ان کے پاس بے تحاشا تھے اور ہیں بھی، لیکن ہم مختلف مسلکوں میں، فرقوں میں بٹ کے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکی حالات پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے بزرگ امام جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ادب و آداب اتنا ہونا چاہیے جتنا آٹا، اور تعلیم اتنی ہونی چاہیے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ لیکن تعلیم آج کل بہت زیادہ ہے، لیکن ادب و آداب آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پہلے تعلیم ادب و آداب سکھاتی تھی، مذہب سے لگاؤ، بڑوں کا ادب، لیکن آج کل حصول تعلیم اس لیے ہے کہ کوئی اچھی جاب مل جائے، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ بھی نہیں ملتی، کیونکہ جو قابض ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے پہلے ہی چن لیا ہوتا ہے اپنے فیملی کے لوگوں کے لیے۔ باقی اخباروں میں صرف اشتہار آتا ہے
اور معقول فیس کے ساتھ بچے اپلائی کرتے ہیں. کسی کو تو بلا لیا جاتا ہے، کسی کو بلایا بھی نہیں جاتا، اور جس کو بلا لیا جاتا ہے اس کی امیدوں کا چراغ یا تو ٹیسٹ میں بجھ جاتا ہے یا پھر فائنل انٹرویو میں. اس طرح وہ اپنی ایک خاص ایج کی جو لمٹ ہے جاب کی، اسپیشلی گورنمنٹ کی، اس کو وہ کراس کر جاتا ہے. دیکھیے کب یہ نظام بدلتا ہے، کب بہتری آتی ہے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.